محترم ناظرین، اس سے پہلے ایک مسئلہ قربانی کے متعلق وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تھا۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، لیکن مثال کے طور پر اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ سن لیجیے۔ اگر 7 شرکاء نے مل کر کوئی بڑا جانور خریدا، قربانی سے پہلے اس میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے وارثوں میں سے اگر کوئی اجازت دے اس کی طرف سے قربانی کرنے کا تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کر لی گئی اس کے نام سے، تو ایسی صورت میں 7 شرکاء میں سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ شرط مفقود ہے۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو پھر قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ وہ شرط کیا تھی کہ جس پر قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی اجازت، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ورثہ میں سے کسی کی طرف سے اجازت کا ہونا۔ اگر وہ اجازت دے دے تو تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور اگر اجازت نہ دے اور اس جانور میں اس کا نام بھی شریک کر کے قربانی کر لی گئی تو ایسی صورت میں کسی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں تکبیر تشریق کے مسئلے بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ تکبیر تشریق کا مسئلہ یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بلند آواز سے کہنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ کہنا واجب ہے۔ لیکن اگر مرد سلام پھیرنے کے بعد یا کوئی بھی مصلی سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا بھول گیا، یہ نماز کے منافی کوئی دوسرا کام کر لیا، یا وہاں سے اڑ کر چلا گیا، کوئی دوسرا کام کر لیا، ایسی صورت میں تکبیر تشریق کی قضا نہیں ہوگی، اس کے لیے توبہ و استغفار کرے گا۔ لیکن اگر امام صاحب خود بھول گئے ہوں فرض نماز کے بعد، تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کا انتظار نہ کرے بلکہ خود ہی بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مسبوق جس کی نماز 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی ہو، وہ بھی اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد، چھوٹی ہوئی نماز مکمل کرنے کے بعد جب سلام پھیریں گے اس وقت وہ تکبیر تشریق سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔